کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے؟ دولت، صحت اور عزت، یہی ہے نا. ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے، پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا. بھائی اسی کو بولتے ہیں نا، پیسہ ہو، صحت ہو اور شہرت، عزت، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل انسان ہے. ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے. ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ، ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے کنٹریز میں جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ. ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آئے آپ؟ کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا. ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کرے اب دوبارہ وائٹ میں آ جائیں، ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں. اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے، اللہ نہ کرے گئے بلیک میں، تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے. کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے، اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں، ملتی ہر ایک کو بولو نہیں. بلکہ الٹا بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی، پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو، ابا سے مل گیا، وراثت میں مل گیا، ویسے ہی لاٹری لگ گئی، جوا جیت گئے، جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی، بس پانسا ادھر کو آ گیا. بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ، اور بہت سے، اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے. آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے، مر گئے، سب ختم. تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ. جیسے کوئی گورنمنٹ ہو، اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کس کی زیادہ ہوگی، کس کو بینیفٹس کم ملیں گے، کس کو زیادہ ملیں گے. وہ بھیڑ چال ہے. پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی، جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی، جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی. یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ ابے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی، دھپل میں چل رہا ہے حساب کتاب، تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ، کیونکہ چل ایسا ہی رہا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہٹو بچوں صحت دیکھو آپ ان کی. ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں. 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو، یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، راڈ ڈلے ہوئے اس میں، وہ تو سفر کر سکتا ہے. ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں، رکشہ بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا، وہ سفر بولو نہیں کر سکتا.
کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے پھر، معاذ اللہ. پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ، اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی. لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے، تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا. کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے، رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ پیدائشی گورے، ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے، مسٹر براؤن، مسٹر بھورا، اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں، آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا. یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا، ایسی کوئی کہانی بولو نہیں ہے. وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں، ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی، بچے اتنے اتنے سے، اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے. اب یہ بیچارہ جب بھی فیس بک سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز منگوائی، پہلی یا دوسری دفعہ، میں سفر میں تھا تو مسجد کے خادم کو بول دیا بھائی یہ فیس بک پہ ہم نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہے، وہ لے لو اور ان کو پیمنٹ کر دو. پیمنٹ کر دی، یہ چیز لے لی. میں ایک ہفتے بعد سفر سے واپس آئے، انہوں نے ڈبہ سنبھال کے رکھا ہوا، پیکنگ بھی نہیں کھولی مسجد کے خادم نے کہ بھائی امانت ہے مفتی صاحب کی. جب کھولا تو صرف ڈبہ تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں. یہ صلاحیت ہے، بزنس کے لیے اللہ نے گٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مفتیوں کو بھی ٹوپی کراؤ آپ. اب دوبارہ فون ملا رہے ہیں تو نمبر ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس نے چلا دیا ایڈ، کمپنیوں کے، مشہور کمپنیوں کے نام بھی یوز کر لیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں دکان سے پانی خریدنے کے لیے گیا، میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی کا پانی چاہیے، 2-3 کمپنیوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا یہ لے جائیں، یہ بہت ایماندار لوگ ہیں، ان کی کمپنی ہے. میں نے کہا نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا، چاہے قسمیں بھی اٹھا لے، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے بول دینا، میں نہیں مانوں گا. یہاں بہت فراڈ ہے، پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے. تو ابھی میں فراڈ کے واقعات بتاؤں، بڑے حرام خور لوگ ہیں، آپ کو بتاؤں کیا بولوں میں. یہ حرام خور کا لفظ ان کمبختوں کے لیے سستا ہے، ہلکا لفظ. کوئی پتہ نہیں گٹر کے پانی کو گھر کی چھنی سے چھان کے اس میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ بیچ رہا ہو، یہ اور کہہ رہا ہو کہ بالکل صاف پانی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل لوکل کمپنیوں پہ اعتماد بولو مت کرو، اپنے آپ کو بیڑا غرق مت کرو. اونٹنی کے دودھ کے واقعات سنائے نہیں تھے میں نے آپ کو؟ کتنی دفعہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. اونٹنی کا خالص دودھ پینے کے لیے بڑے فائدے ہیں. اونٹنی کا دودھ تو سنت بھی ہے، پیغمبروں نے پیا ہے، بہت جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار خالص چیزوں کا ہم کو ویسے ہی شوق ہے. راستے میں کہیں اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اب تو میں گزرتے ہوئے لوگوں سے بتا رہا ہوتا ہوں ابے فراڈی ہے، نکلو نکلو یہاں سے، الو بنا رہے ہیں. کئی بار دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا، جلدی سے بس واقعہ سنا کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں. اب یہ واقعات پھر آ جاتے ہیں درمیان میں تو اچھا ہوتا ہے. تو میں نے وہ کیا کیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا، مجھے دودھ خالص چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکال کے رکھا ہے. میں نے کہا بالکل اعتماد بولو نا، حج کر کے آیا ہو، عمرہ کر کے آیا ہو، بالکل اعتماد نہیں. یہاں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہیں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں، یہ میری نیت ہرگز نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں، تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے، ملک کسی بھی درجے میں چل رہا ہے. لیکن یہ اچھے کو پہچاننا بڑا کم اچھے ہیں، کم لوگ اچھے ہیں، تو پھر اس کو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر معاملات میں تو پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا انسان. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے یہ خالص دودھ ہے. آپ اس نے کہا بالکل، قسمیں اٹھانے لگے.
میں نے کہا میرے سامنے نکال کے دو. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سامنے یہ اتنا نکالا. میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا دودھ کے, سامنے نکالو. جب ڈبل کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا اچھا نکال کے دیتے ہیں. وہ ایک ماسی تھی, ایک اس کا میاں ہوگا یا بھائی ہوگا, ایک اونٹ کے اس طرف دوسری اونٹ کے تھن کے دوسرے جانب, یعنی مرد ادھر کھڑا ہو گیا, عورت وہ جو بیچاری جھگیوں والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسری طرف. اب دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ کر دودھ نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا اسرائیل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس بالٹی کے اندر؟ موساد نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بالٹی کے اندر ہوں گے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ ڈاکومنٹس اس کے اندر ہیں, یا یہ کوئی اس میں کیا ہے جو اتنا خفیہ. مجھے لگا, میں نے کہا معاملہ کیا ہے خراب. تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی, خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے, اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آ کے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس کا. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے. ٹھیک ہے جی بات. ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا, یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی, پرانا واقعہ ہے. ہم گھر لے کر آئے, بچوں کو بلایا, آ جاؤ بھائی لائن لگاؤ سارے, ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے. بچے تو شو مارتے ہیں نا, تم نے پیا ہے, بچوں کی عادت ہوتی, تم نے نہیں پیا, ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے. کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا, خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا, ذائقہ ہی نہیں, جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے. تو بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا, میں نے شو ماری, میں نے کہا اتنا دودھ میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو ہوا یہ, کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیض بغل کے اندر ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا تھن پہ یوں کرتے ہیں تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, 1 گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. بالٹی لے کر گئے, میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ. خالی بالٹی مگا یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ بولو بھائی ایسا ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں. اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہے, صحت, عزت, دولت, شہرت, یہ کامیابی ہے جس کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے, تو بھائی یہ تو بہت سے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتی, اور بہت سوں کو غریبی میں مل جاتی, اور بہت سے غلط محنت کرنے والوں کو مل جاتی ہے. جو دنیا میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس کا مطلب
کامیابی کی یہ اگر ڈیفینیشن ہے تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ، کہ اس کا نظام سے معاذ اللہ نقل کفر بدتر سسٹم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں کامیابی. تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور لا کو فالو کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اللہ نے بتایا میں نے جو اسلام ایک مذہب دیا ہے اس کو فالو کرنا کامیابی ہے. عجیب بات ہے، یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. ڈکشنری میں سکسیس کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھیں، انگلش میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا. کوئی بھی آپ مقصد بناتے ہیں اس کو اچیو، گول تک پہنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اردو میں آپ کامیابی کا لفظ دیکھیں گے، یہاں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا. پنجابی میں کامیابی کا مطلب دیکھیں گے، ایسی کوئی ڈیفینیشن بولتے کیوں نہیں ہے. تو یہ کہاں سے نکالی اور اسلام نے بھائی؟ اصل میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا، اپنے گول تک پہنچنا، اپنے مقصد تک بولو پہنچنا، ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ کامیابی اسی کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ کا گول دولت، شہرت اور عزت ہے، اس لیے اس گول کو حاصل کر لینے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ کامیابی. اگر کسی کا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اس گول تک پہنچنے کو کیا کہیں گے؟ ہم کامیابی کہیں گے، اس کے لیے کامیابی کہیں گے. مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں اور وہ کر لے حج، تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ کر لی اس نے، اب ہم کہیں گے اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ صحیح ہے نا؟ اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کروں گا میں، کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے سر پہ بال نکل آئے، نکل گئے، تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لغت میں بھی، جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت، دولت اور شہرت نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے عزت، ہر آدمی چاہتا ہے دولت، ہر آدمی چاہتا ہے صحت. یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں، اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے. ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں. اٹ از کالڈ سکسیس. ماشاء اللہ، وہ بچے نے صحیح بولا ہے، ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا، یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا، اٹ از کالڈ کامیابی. غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا، اللہ نہ کرے، یہ ہدف بنایا، مقابلہ کیا اور پی گیا تو کامیاب تو ہو گیا نا. جو دعویٰ کیا تو ہو گیا نا کامیاب، ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے. ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا. وہ مشہور لطیفہ ہے نا، ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا. تو بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے، تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے. ہوٹل مالک نے کہا. اب اس نے کھا لی، اس کو غصہ، اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا. تو اس نے کہا 20 نہیں، تو نے 18 کھائی ہیں. اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا، دوبارہ گنتی کرو. تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا، تو کامیاب تو ہو گیا نا. جس چیز کو ہدف بنایا، جس چیز کو مقصد بنایا، اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا، اٹ از کالڈ کامیابی. تو اگر صحت، عزت اور شہرت یہ تین چیزیں صحیح ہیں، ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے، تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی. اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا، کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے، تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں.